قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایسا عظیم الشان کلام ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کر، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی حکمتیں، ان کو پوری طریقے سے سمجھنا یہ انسانی ذہن کا کام نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بالکل سچ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو سنبھال سکیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہے جس کی وجہ سے انسان کو یہ توفیق ملی کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکے۔ اور اللہ کے علوم میں سے یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کلام ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے وہ بول ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں بوسیلہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ہم تک بات پہنچی۔ اتنا عظیم الشان کلام، اتنی عظیم الشان کتاب، بر کا، بحر کا، فرشتوں کا، زمین کا، آسمان کا، پہاڑوں کا، پرندوں کا، ستاروں کا، سورج کا، چاند کا، انسان کی تخلیق کا، جانوروں کی تخلیق کا، حکمت کا، کبوتر کے بارے میں بات آتی ہے، جنت کے بارے میں بات آتی ہے، پھلوں کے بارے میں بات آتی ہے، شجرات کے بارے میں بات آتی ہے، حشرات کے بارے میں بات آتی ہے، نباتات کے بارے میں بات آتی ہے، انسان کے بارے میں بات آتی ہے، جن کے بارے میں بات آتی ہے، شیطان کے بارے میں بات آتی ہے، انبیاء کے بارے میں بات آتی ہے، دین کے بارے میں بات آتی ہے، دشمنوں کے بارے میں بات آتی ہے، منافق کا تذکرہ اس کے اندر، مومن کا تذکرہ اس کے اندر، محسن کا تذکرہ اس کے اندر، بدکار کا تذکرہ اس کے اندر، اچھوں کا تذکرہ اس کے اندر، بروں کا تذکرہ اس کے اندر، آخرت کا تذکرہ اس کے اندر، جو دنیا کا تذکرہ اس کے اندر، کامیابی کا تذکرہ اس کے اندر، عروج کا تذکرہ اس کے اندر، کمال کا تذکرہ اس کے اندر، عزت کا تذکرہ اس کے اندر، ذلت کا تذکرہ اس کے اندر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے مسخر کیا ہے۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر آپ کے لیے سب کچھ جو کچھ ہے وہ مسخر کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو آپ کے لیے مسخر کیا، چاند کو آپ کے لیے مسخر کیا، ستاروں کو آسمان کا سنگار بنا دیا میرے اللہ تعالیٰ نے؟ ایسا عظیم الشان رب پہاڑوں کے بارے میں جانتا ہے سب کچھ، پہاڑوں کو بنانے والا میرا اللہ، سمندر کو روانی دینے والا میرا اللہ، ہواؤں کو روانیاں دینے والا میرا اللہ، ہمارے کانوں کو قوت سماعت دینے والا میرا اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا میرا اللہ۔ انسان کچھ نہیں تھا تو پیدا کیا میرے اللہ نے، انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر سارے طریقوں سے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس پورے پروسیس کے ذریعے انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر، جہاں نہ کوئی نبی دیکھے، نہ کوئی ولی دیکھے، نہ کوئی جن دیکھے، نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہ دیکھ سکے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے اندھیروں کے اندر انسان کی تخلیق فرما دی۔ ایسا عظیم الشان میرا اللہ، اس نے ایسا عظیم الشان کلام قرآن مجید ہم تک بھیجا، اور اس قرآن مجید کا فہم، اس قرآن مجید کے علوم، اس قرآن مجید کی حکمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی مل سکتی ہیں، ورنہ اگر انسان کا جگر پہاڑوں جتنا بھی ہو تب بھی اس کے اندر یہ طاقت اور استعداد نہیں کہ وہ قرآن کے علوم کو سمجھ سکے۔ کیوں؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ قرآن کے علوم کا تدارک کر سکے، یہ اللہ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ توفیق عنایت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو سمجھ سکے اور قرآن مجید کو سیکھ سکے۔ ایسا عظیم الشان کلام، اس قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ اس رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ ایسا جوڑیں، ایسا تعلق پیدا کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم الشان قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے، جو سمندر بے کراں ہے، جس کی نہ کوئی حد ہے، نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، ایسے علوم اس کے اندر ہیں۔ اتنے بڑے علوم کو رکھنے والا اور سمیٹنے والا اور اپنے پیٹ کے اندر رکھنے والا قرآن مجید، اس قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، دل کے کان کھول کے سنیے گا۔ قرآن مجید کا خلاصہ ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اور خالص کر کے پکارو۔ جیسے تمہیں خالصتاً پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رزق کا بندوبست اللہ نے کیا، سورج کا بندوبست اللہ نے کیا، چاند کا بندوبست اللہ نے کیا، سمندر کا بندوبست اللہ نے کیا،
زمین کا بندوبست اللہ نے کیا، ارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، کس نے تمہارے لیے رات کے اندر سکونت بنا دی، کس نے تمہارے لیے رات کے اندر اس کو سکون دینے والا بنا دیا، کس نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کس نے تمہارے لیے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا، کون ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا کہ اس کی روشنی تمہیں ملے اور تمہارے اندر وائٹامنس پیدا ہوں، کس نے رات کو تمہارے لیے چاند کو بنا دیا، کس نے ستاروں سے آسمانوں کو حسن دے دیا، ایسا عظیم الشان رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سارے کام میں نے اکیلے کیے ہیں، جب یہ سارے کام میں اللہ تعالیٰ کے ہیں، تمہیں پیدائش سے لے کے تمہارے مرنے تک اور مرنے کے بعد حشر تک ساری کی ساری چیزیں جب کرنے والا میں اللہ ہوں، تو بغیر کسی اور چیز کے ہر چیز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اللہ کے آگے اپنا سر ایسے جھکائیں، خالص ہو کر جھکائیں کہ جب انسان تفکر کرے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ، سارے دن غور اور فکر کرنے کے بعد جب بندہ بے ساختہ اپنا سر سجدے میں ڈالے تو اس کی زبان سے یہ لفظ نکلیں سبحانک، ہر قسم کی شراکت سے، ہر قسم کے شریک سے پاک ہے میرا اللہ تو، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ انسان کے دل سے اور انسان کے زبان سے بے ساختہ لفظ جاری ہو جائے۔ تو قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کو پکارو اور خالص کر کے پکارو، دنیا سے امیدیں نہ لگاؤ، لوگوں سے امیدیں نہ لگاؤ، اللہ سے امید لگاؤ، اللہ کے ساتھ اپنا دل لگاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے محبت کرو، اور اللہ تعالیٰ واپسی انسان سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کیسی محبت کرے گا؟ اگر انسان اپنا رستہ جوڑ لے قرآن کے ساتھ، اگر انسان اپنا دل جوڑ لے قرآن کے ساتھ، اگر انسان اپنا رہنما اور اپنا لیڈر بنا لے قرآن کو، اگر انسان اپنا مقتدا بنا لے قرآن کو، اگر انسان اقتدا کرے قرآن کی، تو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر رحمتوں کا ایسا نزول فرماتے ہیں، ایسا نزول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ میں ویسے تو بڑا بے نیاز ہوں، میں کسی کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، میں اللہ صمد، میں بڑا بے نیاز اور بڑا بے پرواہ ہوں، میں چاہوں تو چلتے لوگوں کو مار دوں، میں چاہوں تو تکلیف میں ڈال دوں، میں چاہوں تو کسی کو آزمائش میں ڈال دوں، بڑا بے نیاز میرا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اتنا بے نیاز رب اپنے مومن بندوں کی محبت کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ساری کی ساری بے نیازیاں ہوتے ہوئے میں اللہ اپنے اوپر خود یہ بات لازم کرتا ہوں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ میں ایمان والے اور مومن بندوں کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماؤں۔ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تب رحمت کا سبب بنے گی جب اس کے اندر خلوص ہوگا، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہوگی، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو عظیم ترین مرتبہ اور مقام نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے، ہمیں اپنا محبوب بنائے، ہم سے راضی ہو، ہمارے ساتھ رضا کے اعلان فرما دے، ہمارے اوپر رحمت بھی بھیجے، ہماری مغفرت بھی فرمائے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، رمضان کا خلاصہ ہے، اور قرآن کا بھی یہی خلاصہ ہے۔ اگر یہ تین چیزیں حاصل کرنی ہیں تو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارو، جس طرح اس نے ہر چیز خالص کر کے تمہارے لیے بنائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔